نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایتوں سے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمانوں میں رکھا اور ایمان کے ساتھ رکھا اور بہترین لوگوں کے ساتھ رکھا اور بہترین فکر نصیب فرمائی کہ ہمارا دین ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، ان کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ تو آج ہمارا پروگرام سب سے پہلے ہمارے جو مقاصد ہیں ان کی یاد دہانی کی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس سے ہی معلوم ہوتا ہے ہم کو کہ ہم یہ ساری ایفرٹ کس لیے کر رہے ہیں۔ تو پہلے بات ہوئی تھی کہ دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ محنت، کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہوتی ہے۔ کلاس میں امتحان پاس کرنا ہے، کچھ محنت کرنی ہوگی، کھانا کھانا ہے تو کھانا پکانا پڑے گا، اسی طرح اگر سونا ہے تو اس کے لیے بستر کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے لیے لیٹنا ہوگا، اس کے لیے اگر بستر کچھ بھی نہیں جنگل کے اندر ہے تو کم سے کم جگہ صاف کرنی ہوگی، پتھر وتھر ہٹانے ہوں گے تاکہ لیٹنے کے لیے مناسب جگہ بن جائے۔ تو کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش انسان نے کرنی ہوتی ہے، اور ہمارا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ ہے آخرت، آخرت کی نجات، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ اور اس مقصد کو ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے پھولے رہتے ہیں، ہمارے یہ پیچھے چلا جاتا ہے، ہمارے فرنٹ کے اوپر دنیاوی مقاصد رہتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ چلو ابھی کر لیں گے اگر کسی کو خیال ہو بھی، اور اکثر تو یہ خیال محو ہو جاتا ہے۔ تمہارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کے لیے کوششیں شروع کر دیں، یعنی ہر وقت ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا دین ہے، دین اسلام ہے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آخرت کا دار المدار ہمارے اس دین کی مضبوطی کے اوپر ہے، اس دین کے حسن کے اوپر ہے کہ ہم اس دین کو کتنا حسین بناتے ہیں، اپنے اس دین کو اپنے لیے، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اس کے لیے ہم ایسی کوشش کریں جیسا کہ اس اہم کام کا حق ہے، ٹھیک ہے، اہم ترین کام ہے نا۔ دیکھیں دنیا کے اندر بہت بھی مشکل میں آدمی رہے تو موت کے ساتھ اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور دنیا میں آدمی بہت بھی آسانی کے اندر رہے، بہت ہی خوشیوں کے اندر رہے تو موت کے ساتھ یہ خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آخرت وہ جگہ ہے جہاں کی نہ کبھی مشکلات ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہونے سے سب کو محفوظ فرمائے، آمین، اور جہاں کی کبھی نعمتیں بھی ختم نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتیں نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ انتہائی اہم کام ہے، تو اس کے لیے ایسی ہی کوشش کرنی چاہیے جیسی کہ اس کا حق ہے۔ تو کوششیں جو ہم کریں گے اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اس کا حاصل ہمیں یہ کہ تقوی حاصل ہو جائے گا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ کہ جو ہم پہلے 4 پوائنٹس لیتے ہیں نا، اس میں پہلی چیز ہم اب تقوی کہہ رہے ہیں اس کو، کہ ہر وقت یہ محتاط رہنا، ہوشیار رہنا کہ کہیں نفس اور شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے غفلت میں نہ ڈال دیں، ہم کوئی ایسا کام نہ کر لیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ تو یہ ہوشیاری ہر وقت آدمی کے ذہن پہ رہنی چاہیے کہ جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں اس میں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا امکان تو نہیں ہے، اور محتاط رہیں کہ کہیں ہم سے انجانے میں جانے میں کوئی گناہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ کئی دفعہ کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تو تمام دین کا جو فرض عین علم ہے وہ معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ ہم سے انجانے میں گناہ نہ ہو جائے، اور تیار رہیں کہ کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے، کہ نیکی کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ کسی نے غصہ دلا دیا تو آپ غصے پہ کنٹرول کر لیں، یہ بھی ایک نیکی ہو جائے گی۔ کسی نے کوئی بہت ہی واحد حرکت کی ہے تو اس وقت اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر لیں، یہ بھی ایک نیکی ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ کہ ہم شکر گزار رہیں کہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا رہے ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں، تو اس پہ ہم شکر گزاری کرتے رہیں، اور پھر بھی جو غلطیاں ہوتی جاتی ہیں اس پہ استغفار بھی کرتے رہیں۔ دوسری بات جس پہ ہم اکثر زور ڈالتے ہیں وہ یہ کہ اسلام کے ساتھ اپنا انس بڑھائیں، یہ بہت اہم ہے۔ مطلب ایک تو ہمارا یہ دین ہے نا، تو دین ہونے کے ساتھ ایک ہماری آئیڈینٹی بن گیا، وہ ہماری آئیڈینٹی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایک تعلق اسلام سے یہ ہے کہ وہ ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی چیز آدمی کی اپنی ہوتی ہے اس سے آدمی کو تعلق محسوس ہوتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے آدمی۔ اور ایک اسلام کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے،
جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. تو اس لحاظ سے اس سے محبت کریں. پوری دنیا اس کے خلاف ہوگی لیکن ہم اس پہ فخر کریں اور اس کو ہم آگے پھیلانے کی کوشش کریں, اپنی زندگی میں پوری طرح نافذ کریں. تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی کہ اسلامی تاریخ, اسلامی شخصیات, ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے, ان کے ساتھ تعلق گہرا رکھنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ عقیدت والا, دوستی والا معاملہ اس طرح کہ ہم ان کے حالات پڑھیں, ان کے واقعات پڑھیں اور ان کو اپنے دلوں میں بسا لیں, یہ تعلق رکھنا چاہیے. اسی سلسلے میں شب بارات جو ہے یہ آنے والی ہے. اگلا جو جمعے کی رات ہے غالباً وہ شب بارات ہوگی. تو اس کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کام اور اس میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کے بارے میں آج مختصر بات ہوگی. کچھ باتیں کر بھی چکے ہیں گوہر صاحب بچوں کی کہانی میں, اور جواد صاحب بھی بتا چکے ہیں کچھ فضیلت کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم شب بارات کے بارے میں بات شروع کریں, یہاں پہ دو بہت اہم باتیں ہیں. ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح کہ علم کے ہر شعبے کے اللہ تعالیٰ نے ماہر پیدا فرمائے. علم کے ہر شعبے کے اللہ تعالیٰ نے ماہر پیدا فرمائے ہیں. جیسے جو میڈیسن کا علم ہے اس کے ماہر کو ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں, ایسے ہی جو انجینئرنگ ہے اس کے ماہر کو ہم انجینئرز کہتے ہیں. اسی طرح سائنسدان ہوتے ہیں. اسی طرح جو دین کے علوم ہیں, جو وحی کے علوم ہیں, ان کے ماہرین کو ہم علماء کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بات ہمارے سامنے کی ہے کہ ہر شعبے کے بارے میں, ہر علم کے شعبے کے بارے میں اس کے ماہر کی بات ماننی چاہیے. یہ عقل کا تقاضا ہے نا. دیکھیں اگر کوئی میڈیسن کی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, تو اس کا علاج ہم انجینئر سے تو نہیں پوچھیں گے, نہ اس کا علاج ہم عالم سے پوچھیں گے, نہ اس کا علاج ہم سائنسدان سے پوچھیں گے, اس کا علاج ہم ڈاکٹر سے پوچھیں گے. اور اگر مکان بنانے کا نقشہ بنوانا ہے تو اس کے لیے ہم انجینئر کو ہائر کریں گے, اس کے ہم ڈاکٹر کو نہیں کہیں گے, نہ عالم کو کہیں گے کہ میرا مکان بنوا دو. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے جو اس کے ڈیزائن ہے, اسٹرکچرل ڈیزائن ہے, اس کے لیے ہم انجینئر سے رابطہ کریں گے. تو دین کے لیے کس سے معلوم کرنا چاہیے؟ کہ ڈاکٹرز کی بات سننی چاہیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, سائنسدان سے پوچھنا چاہیے یا انجینئر سے پوچھنا چاہیے؟ یہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے, ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دین تو سب کا ہے نا. لیکن جی میڈیسن تو سب کی نہیں ہے, وہ تو جس نے پڑھی ہے خالی اس کی ہے. تو دین تو ہم سب کا ہے, ہم سب مسلمان ہیں. تو جی یہ بات غلط ہے, کیونکہ میڈیسن جس نے پڑھی ہے اسی کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں. اسی طرح دین کا علم جس نے باقاعدہ حاصل کیا ہے, کسی سے پڑھ کے حاصل کیا ہے, کسی انسٹیٹیوشن سے حاصل کیا ہے, اس کو ہم عالم کہتے ہیں. ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں مفت میں دوائیں بتاتے رہتے ہیں, فلاں کام ہو گیا یہ دوا کھا لو, فلاں ہو گیا یہ دوا کھا لو. ان کا تجربہ ہوتا ہے لیکن ان کا کوئی باقاعدہ ڈگری نہیں ہوتی ان کے پاس, تو ہم اس کو ڈاکٹر نہیں مانتے. ہم ڈاکٹر اسی کو مانتے ہیں جس نے کسی انسٹیٹیوشن سے, رجسٹرڈ انسٹیٹیوشن سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہو, پھر پریکٹس کی ہو, پھر اس کو ڈگری ملی ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے. اسی طرح عالم وہ ہے جس نے باقاعدہ علم حاصل کیا اور خود اپنی مرضی سے کتابیں نہ پڑھ لی ہوں کہ جی میں نے بخاری شریف بھی پڑھ لی, میں نے قرآن شریف بھی پڑھ لیا, میں نے فلاں فلاں چیز پڑھ لی, میں 20 سال سے پڑھ رہا ہوں, میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. اگر اس نے کسی استاد سے نہیں پڑھا تو اس کی پڑھائی کے اندر کوئی برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی یہاں پہ دو باتیں بہت اہم ہیں کہ اپنی رائے کو اہمیت دینا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آدمی کہتا ہے کہ میں علماء سے نہیں پوچھوں گا دین کی بات, میں طبیعت خراب ہوگی, بیماری کی بات تو ڈاکٹر سے پوچھوں گا, میں مکان بنانے کی بات یا بجلی کی بات یا گاڑی ٹھیک کرنے کی بات تو انجینئر سے پوچھوں گا, لیکن دین کی بات میں خود ہی نکالوں گا, میں ساری کتابیں خود پڑھ لوں گا. خود پڑھ نہیں پاتا آدمی کبھی بھی. اور پھر شیطان بھی ساتھ ہے. ڈاکٹری میں, انجینئرنگ میں, سائنس میں شیطان برگلانے نہیں آتا, لیکن دین میں شیطان برگلانے آتا ہے. تو اس لیے یہ زیادہ خطرناک شعبہ ہے. اس میں کسی ماہر کے پیچھے چڑھنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں دشمن لگا ہوا ہے ہمیں برگلانے کے لیے. تو اگر اس میں ہم اپنی رائے کو اہمیت دیں گے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ جی ہم سے زیادہ عالم کو تو نہیں پتا نا, ہمیں خود پتہ ہے, ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں, زیادہ روشن دماغ ہیں, زیادہ دنیا دیکھی ہے, علماء کو کیا پتا ان باتوں کے بارے میں, ہم خود فیصلہ کر لیں گے. تو یہ تکبر ہے. اور تکبر کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی تکبر, وہ جنت کی ہوا تک نہیں پائے گا. تو گمراہ کر دینے کے لیے دین سے تکبر ہی کافی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں تکبر تو ہمارے اندر نہیں ہے, ہم خود تو ان باتوں کو نہیں جانتے, لیکن فلاں کی بات ٹھیک لگتی ہے, دل کو لگتی ہے, لاجیکل بات لگتی ہے اس کی ہم کو نا. وہ بات لاجیکل نہیں ہوتی ہے, وہ بات صرف یہ کہ ہمارے نفس کے مطابق ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں جی فلاں کی بات ٹھیک ہے. تو غیر ماہر کی بات ماننا, یعنی غیر ماہر سے مراد یہ ہے کہ جو مستند عالم نہیں ہے, جس نے کہ کتابیں تو پڑھ لیں, اپنی مرضی کی کتابیں پڑھ لیں, اپنی مرضی کے نتائج نکال لی, اور پھر سوشل میڈیا پر ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گیا, اور جتنی پرانی باتیں ہمارے پاس نسل در نسل علماء کرام کے ذریعے آتی گئیں کہ سود حرام ہے, تصویر حرام ہے, میوزک حرام ہے,
اس نے کہا یہ سارے حلال ہیں، دیکھو فلاں کے لیے، فلاں کے لیے یہ لکھا ہے، فلانا یہ لکھا ہے، لیکن ان باتوں کا مقصد یہ نہیں، یہ ہے، تو اس نے ان کو حلال قرار دے دیا۔ گمراہی ہو گئی نا۔ تو کسی غیر ماہر کی رائے کو اہمیت دینا ناسمجھی ہوتی ہے۔ ایک ہو گیا تکبر کہ اپنی رائے کو اہمیت دینا اس معاملے میں جس میں کہ ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور ایک ہوگی ناسمجھی کہ کسی ایسے آدمی کی رائے کو اہمیت دینا جس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے اس معاملے میں، تو آدمی ناسمجھ ہی ہوگا نا۔ جیسے میڈیسن کے معاملے میں طبیعت کسی کو خراب ہو، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہوا ہو، اور وہ چلا جائے کسی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والے کے پاس اور کہ میرے کینسر کا علاج کر دے، وہ کہ جی میں نے بڑا علاج کیا ہوا ہے کینسر کا، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، پھونک مارتا ہوں، یہ تیل پلاتا ہوں، موبائل آئل پلاتا ہوں، میں تو ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ مذاق نہیں کر رہا میں۔ لاہور کے اندر ایک جگہ ہے کینچی کے پاس ایک کالا مستری ہے، اور وہ کالا مستری جو موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے، تو وہ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے اس سے علاج کروایا، وہ کرتا بھی ہے۔ وہ گھٹنوں کے درد کا علاج کرتا ہے، جب گھٹنے ڈاکٹر کہتا ہے ریپلیس کر دیں تو خود کو تیل لگانے کے لیے کہتا ہے وہاں پہ خاص قسم کا، اس کے اوپر کی کھال شاید بالکل خراب ہو جاتی ہے لیکن گھٹنے کا درد بقول اس کے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کے پاس جاتے بھی ہیں۔ تو ایسے ہی ہے بالکل کہ آدمی کسی غیر عالم کے پاس جا کے اپنے دینی مسئلے کا حل تلاش کرے۔ تو دین کے معاملے میں علماء کے پیچھے چلنا ہی محفوظ رہتا ہے، اور یہی عافیت والا راستہ ہے۔ تو ہم ہر کنفیوژن کے اندر مستند علماء کے پیچھے رہیں گے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات، اہم بات، یہ ایک اصول طے ہو گیا۔ اب دوسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ہمارے لیے کچھ ایسے مواقع بنا رکھے ہیں جن میں خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ زندگی میں ایک روٹین ہوتا ہے، ہم نے روزی کمانی ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، دیگر دنیاوی کام ہے، اس یکسانیت میں ہم ایک رٹ کے اندر آ جاتے ہیں، ایک ہم بدی بنائی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہماری ساری چیزیں اپنی جگہ فکسڈ ہو جاتی ہیں۔ اس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان رکھے، شب بارات رکھی، اس طرح کی اور رکھی، عیدین رکھی دونوں، اور شوال کے روزے رکھے، ذی الحج کے روزے رکھے، اس طرح بہت سے واقعات ہیں، بہت سے دن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹریم وہ دی کہ جب یہ دن آئے گا تو لوگوں کی ساری توجہ میری طرف ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح شب بارات کا دن بھی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے طلبگار ہوتے ہیں وہ ان دنوں کو بڑی خصوصی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی خاص توجہات ہمارے اوپر آ رہی ہیں، تو اب ہم ان کا فائدہ اٹھائیں۔ جیسے تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے میں ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں کہ ایک پیک آئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نا، تو جن لوگوں کے وہ ذوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں فرما دیں، اور مداومت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ فرما دیں، وہ اس رات کے اس پہلو میں اٹھتے ہیں، اس پہر میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان جو فضائل ہیں، فضل ہے، ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اور ان موقعوں کی قدر یہ ہے کہ آدمی ذوق، شوق اور محنت سے ان موقعوں کے اوپر عبادت کرے۔ اس وقت ہمارے سامنے قریب ترین موقع کون سے ہیں تہجد کی نماز کے علاوہ جو روزانہ آتی ہے؟ ایک شعبان کا پورا مہینہ ہے جو چل رہا ہے، شب بارات ہے جو 15 شعبان کو آنی ہے، اور رمضان کا مہینہ جو آیا چاہتا ہے۔ ان کے لیے ہم ذوق و شوق اور محنت کے ساتھ تیاری کریں اور ان کو پورا فائدہ اٹھائیں۔ تو شب بارات کے بارے میں گوہر صاحب نے بھی کچھ باتیں کی تھیں کہ اس میں کچھ لوگ کچھ شک پیدا کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم آتے ہیں۔ لیکن پہلی بات یہ کہ شب بارات کے بارے میں دو گمراہ کرنے والے رویے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، عام راتوں کی طرح ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کو بدعت کے اندر گزارتے ہیں، نئی نئی چیزیں نکالتے گزارتے ہیں، عجیب عجیب عبادات کرتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، اور خود سمجھتے ہیں ثواب اور دین کا کام ہے، جب اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس موقع کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اعتدال والا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس رات کو اہم تو سمجھے، کیونکہ تمام اہل حق علماء اب تک اس رات کو اہم سمجھتے رہے ہیں، اس کی خاص اہمیت کے قائل رہے ہیں، اور اس رات کی اہمیت ثابت ہے کیونکہ اس میں جیسے بتایا تھا کہ 10 صحابہ کرام سے روایات ہیں، لیکن اس رات کی خاص قسم کی عبادات ثابت نہیں ہے۔ بس یہ کہ عبادت کریں، یہ نہیں کہ فلاں نفل پڑھیں، اس میں ایک رکعت میں یہ پڑھیں، دوسری رکعت میں وہ پڑھیں، تیسری رکعت میں یہ پڑھیں، چوتھی میں وہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ کوئی خاص کھانا کھانے کے بارے میں بھی نہیں کہ حلوے پکائیں گے تو ثواب ملے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے، تو اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آدمی سنت کی نیت کر کے شب بارات میں قبرستان چلا جائے، لیکن ہر مرتبہ اس کا اہتمام کرنا، اس کو لازم سمجھنا، اس کو شب بارات کا حصہ سمجھنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ شب برات کیوں کہتے ہیں 15 شعبان کی رات کو؟ یہ شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔
تو اب اس سلسلے میں ہم 4 احادیث کو دیکھتے ہیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت دنیا کی طرف آتی ہے، خصوصی توجہ تجلی دنیا کی طرف آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے انتہا لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بنی کلب کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، ان کے بال بھی زیادہ انفائنائٹ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں لوگوں کو، تو یعنی کہ بے انتہا لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ تیسری روایت ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: نمبر 1 مشرک، نمبر 2 یہ بچے غور سے سن لیں، والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی، نمبر 3 کینہ رکھنے والا کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، کینہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے تنگ کرنا، کسی کے بارے میں بری رائے رکھنا، کسی کے بارے میں ویسے ہی نیگیٹو رہنا ہمیشہ، نا اس کا تو برا ہی ہو جائے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، تو یہ کینہ ہو گیا۔ شراب پینے والا، قاتل، ٹخنوں کو ڈھکنے والا، چغل خور، اور ان 7 شخص کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کر لیں۔ اگر توبہ کر لیں اس رات سے پہلے یا اس رات میں تو انشاءاللہ ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، اس رات سورج غروب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے آدمی، اپنی تمام دنیا کی ضروریات، اپنی تمام دینی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرتے، کٹ کٹا جائے باقی کاموں سے دنیا کے۔ تو اس رات کی یہ اہمیت ہے۔ ان احادیث کو، ان روایات کو شب برات کے بارے میں جو آئی ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں، اس لیے اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا بتایا تھا کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کی رائے کے پیچھے نہیں چلیں گے، بلکہ ہم مستند علماء کے پیچھے چلیں گے۔ تو یہاں پر ہم حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو شب برات کے بارے میں باتیں کی ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمارے شکوک دور ہو جائیں اور ہم اس رات کا صحیح طرح فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آگے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث صنعت کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث سے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت نہیں ہے، لیکن محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جب ایک بات جس کی سند کمزور ہے لیکن وہ آپ کو صرف ایک ذریعے سے نہیں ملی ہے، آپ کو 10 ذرائع سے مل رہی ہے، تو پھر سند کمزور ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جب 10 طرف سے ایک بات آ گئی ہے، آپ 10 آدمیوں کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے جی، 10 آدمیوں کو آپ نہیں جانتے، لیکن ہر کوئی آ کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس طرف چوک پہ ٹریفک بند ہے، تو اب آپ کو یقین آ جائے گا نا کہ یار ان 10 بندوں کے میں جانتا نہیں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ کیسے کہ جب 10 مختلف آدمی آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آگے چوک بند ہے تو چوک بند ہی ہوگا۔ یہ والی بات یہاں پر ہے کہ جب 10 مختلف طریقوں سے ایک بات آ گئی تو فضیلت ثابت ہو گئی، تو یہ بالکل سادہ سی بات ہے۔ تو اس رات کے بارے میں 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہے، اس لیے اس کو بے بنیاد بے اصل کہنا بہت غلط ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، اتباع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ جب تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں اس بات کو، اس کی سند ان کے پاس موجود ہوگی، واقعات موجود ہوں گے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا، یہ بے بنیاد کہنا اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ خصوصی اہمیت والی بات سمجھا دیں اور اس کا ہمیں خصوصی فائدہ نصیب فرما دیں اور اس رات کو ہمارے لیے کارآمد فرما دیں۔ تو اس رات میں کیا اعمال کریں؟
حضرت فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات جس قدر ہوں وہ اس رات میں کی جائیں، لیکن اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ وہ جو بات ہوئی تھی نا کہ یہ نفل اس طرح پڑھ لیں، یہ کر لیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں یا بیٹھ کے پڑھ لیں، جو بھی کر لیں، کوئی طریقہ خاص نہیں ہے اس میں نا، ٹھیک ہے، لیکن جس قدر نفلی عبادت ہو سکے اتنی آدمی کر لے۔ تو نفلی عبادت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ نفل نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، ذکر و تسبیحات کر لیں، دعائیں کر لیں، یہ سب عبادات ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی خاص طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ نفل میں نے اس طرح پڑھنے کی دوسری رکعت میں 200 مرتبہ قل واللہ، پہلی رکعت میں 400 مرتبہ قل واللہ، کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی، اس کی کوئی سند نہیں ہے اور یہ بدعت میں آ جائے گا۔ اب شب برات میں یہ اعمال کس طرح کیے جائیں؟ تو اس کی ایک آسان ترتیب بنائی جا سکتی ہے، جیسے مغرب اور عشاء کی نمازیں تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں مرد حضرات، اور عورتیں بھی اول وقت میں پڑھ لیں۔ عورتیں اپنے کاموں کی وجہ سے، اور اب میں کہوں گا کہ چونکہ شب رات آ رہی ہے تو شاید حلوہ بنانے کی وجہ سے مغرب کی نماز لیٹ کر دیتی ہیں، کافی لیٹ پڑھتی ہیں، اس کو پہلے وقت میں اذان کے ساتھ پڑھ لیں، مستحب وقت میں پڑھ لیں۔ اس طرح عشاء کی نماز جو ہے وہ بھی وقت پہ پڑھ لیں، 12 بجے تک نہ اس کو گھسیٹیں اور لیٹ کر دیں، اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں تمام ضروری کاموں سے فارغ ہونے کی کوشش کریں تاکہ عشاء کے بعد عبادت میں یکسوئی ہو۔ اب مغرب اور عشاء اس لیے کہا، مغرب سے پہلے اس لیے نہیں کہا کہ عموماً کھانا وانا کھانا جو ہوتا ہے وہ بھی رات کے وقت ہی ہوتا ہے، تو عشاء تک کھانے سے بھی فارغ ہو جائیں، مہمانوں سے بھی فارغ ہو جائیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، تو عشاء کے بعد خالص عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر دیں۔ ہمارے بزرگ ایک ترتیب بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی عبادات کو آپس میں شیڈولنگ کر لیں اس طرح سے ان کی کہ ہمیں نیند تنگ نہ کرے اور ہمارا شوق قائم رہے۔ تو اس کی یہ ترتیب ہے، یہ کوئی فکس ترتیب نہیں ہے، اس کو اپنے لحاظ سے آدمی، جیسے یہاں پہ لکھا ہے 10 نفل پڑھیں تو کوئی 20 نفل بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی 6 بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی 4 بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو ترتیب اس طرح سے کہ پہلے نفل پڑھ لیں، پھر تلاوت کر لیں تھوڑی سی، جس کے جتنی حیثیت ہو، جو پاؤ پڑھ سکتا ہے پاؤ پڑھ لے، جو آدھا پارا پڑھ سکتا ہے آدھا پارا پڑھ لے، جو پورا پڑھ سکتا ہے پورا پڑھ لے، جتنا مناسب لگے۔ پھر اگر نیند کا غلبہ ہو یا تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو چلتے پھرتے کچھ تسبیحات کر لیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، تھوڑی سی واک کر لیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، تیسرا کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کچھ بھی پڑھ لیا۔ وہ چلتے پھرتے کچھ ٹائم میں آپ کا ذہن ہو جائے گا، جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ پھر ایک منزل مناجات مقبول کی پڑھ لیں یا بیٹھ کے اپنی دعائیں مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، چہل درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے 10 نفل پڑھ لیں، پھر تلاوت کر لیں۔ تو جب یہ سائیکل چلے گی نا تو اس میں مختلف نوعیت کی عبادات ہیں، تو ایک تو آدمی بور نہیں ہوگا، دوسرا سامنے ٹارگٹ رہے گا کہ میں نے یہ کر لیا، اب میں یہ کروں گا تو نیند نہیں آئے گی، اور تیسرا یکسانیت نہیں ہوگی، نیند نہیں آئے گی تو چستی اور شوق و ذوق قائم رہے گا۔ اسی طرح سحری تک کرتے رہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ترتیب جو ہے نا یہ کوئی فکس نہیں ہے۔ مثلا یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ نفل کے بعد آپ نے پارا ہی تلاوت کرنا ہے، نفل کے بعد آپ چہل درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، مناجات مقبول بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، ان کا آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ویرائٹی کے لیے، ٹھیک ہے، ویرائٹی کے لیے یہ ہم نے بنا دی ہے، اس سے جس ترتیب سے مرضی پڑھ لیں، کسی ترتیب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ اگر ترتیب فکس کر کے اس میں کوئی ثواب سمجھنا شروع کر دے کہ جی دیکھیں پہلے یہ پڑھنا ہے پھر یہ پڑھنا ہے پھر یہ پڑھنا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ہوگا، تو وہ بدعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ترتیب کا کوئی ثواب نہیں ہے، ترتیب صرف اس لیے ہے کہ ہمارا نیند نہ آئے، آسانی رہے ہم کو نا، ٹھیک؟ اور اس کو اپنی طبیعت کے مطابق جو مرضی جس طرح چاہے بدل دے۔ سحری کر کے اگلے دن روزے کی نیت کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو جو شعبان کے اندر روزے رکھے جانے ہیں نا اس کی نیت میں سے رکھیں، کیونکہ حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب بارات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے سوائے 29 کے اور 30 کے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو اس کو شعبان کی نیت میں رکھیں کہ شعبان کو روزہ رکھنا جو ہے وہ فضیلت والا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ترتیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں عمل نصیب فرمائے۔ چھوٹے بچوں کو جو بتائے گئے آج سبق تھے اس کے اندر یہی بات تھی جو ہم کر چکے ہیں کہ اللہ کریم نے دینی ترقی کے لیے کچھ خاص مواقع عنایت فرمائے ہیں۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اہمیت ہمارے دل سے کم کر دے، کبھی علمی غلط فہمی میں ڈالتا ہے، کبھی سستی میں ڈال دیتا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کے پیچھے چلیں اور اہتمام سے ان کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ ہے نا کہ خاص دن دیجیے، اس دن مجھ سے مانگو، اس دن میں تم کو دوں گا، تو یہ تحفہ ہے ہمارے لیے، تحفے کی قدر کریں۔
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آج واقعات بیان ہوئے تھے، ان کے اوپر جو ان کے سبق ہیں وہ عامر جواد صاحب نے بتا دیے ہیں، دوبارہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کریم سے جس کو محبت ہونا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہم یہ دیکھ لیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہے کتنا ذکر اللہ تعالیٰ کا ہم کرتے ہیں ہر وقت، اور ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ دیکھیں جنگل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خوش رکھا ہوا تھا ان کو، ان بزرگ کو۔ ان سے ایک بات پوچھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ سب سے مشکل دن کیا ہے نا آپ کے نزدیک؟ انہوں نے کہا جو روز شاب جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اس جواب کے اندر دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل وقت ہوگا، وہ ان کی عظمت، ان کی قہاریت، ان کی سب ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا جب انبیاء علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے۔ اور اپنا حساب کتاب دینا کہ ہم نے عمل کیا کیا تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تھنکنگ ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے کہ سروز حشر کی فکر کریں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دعا کے لیے کہا تھا دعا کریں میرے لیے، دعائیں کروانی چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان سے دعائیں کروانی چاہیے، خاص طور پہ ہدایت کی دعا کروانی چاہیے، آخرت میں نجات کی دعا کروانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے وہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کی خواہش رکھتے تھے۔ ان واقعات کے اندر دو باتیں کچھ عجیب تھیں تو ہم کو یہاں ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ ذہن میں کوئی گنجائش نہ رہ شک کی، کہ پانی عبور کرتے وقت نہ ان بزرگ کا اور نہ ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں گیلا نہیں ہوا، جھیل کے اوپر پیدل چلتے ہوئے نکل گئے۔ تو یہ بات سائنس تو نہیں مانتی، تو لوگ کہیں گے یہ تو واقعہ ہی ہوگا خالی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کے ذریعے سمندر کراس کر گئے، گھوڑوں کی سم جو ہوتے ہیں، جو ان کے وہ پاؤں جو ہوتے ہیں اس سے زیادہ گیلا نہیں ہوا تھا، اوپر خشکی کی طرح گھوڑے نکل گئے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام اور ان کے گھوڑے تھے نا، اور وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو معجزات ہوتے ہیں، کرامتیں ہوتی ہیں، صرف یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے نا۔ اگر سائنس کی بات کریں گے تو پھر آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا؟ وہ بھی تو سائنس کے خلاف ہے نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا چھری نے کیوں نہیں کاٹا؟ وہ بھی تو سائنس کے خلاف ہے۔ تو معجزات اور کرامت اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آدمی دنیا کی اس سائنس کی قید سے باہر نکل کے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اور حکمتوں کو سمجھے۔ دوسری بات کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام موت کے بارے میں توقف لکھا ہے یہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ جب میں چاہوں گا، جب میں دعا کروں گا، جب مجھے موت دیجیے گا، پہلے مت دیجیے گا۔ تو بظاہر یہ بات عجیب سی لگتی ہے کیونکہ ہم عام لوگ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یار بزرگوں کو تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اس طرح کی وہ بات کی؟ تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ان کی بات بھی نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کس وجہ سے کہ ان کا تو خلیل اللہ تھے نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق چل ہی رہا تھا، اور شاید ان کے ذہن میں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کسی نے پوچھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوتے اور آپ کا انتقال ہو جاتا اور کوئی آپ سے حساب کتاب نہ ہوتا، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے مکلف نہیں ہوتا نا، تو وہ بہتر تھا یا یہ کہ جو آپ نے ایک مشکل زندگی گزاری اور آخر میں اب آپ کا انتقال ہو اور اب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دیں، تو یہ بہتر ہے۔ تو میں فرمایا مجھے دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی لمبی زندگی آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہے اس کے اتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دنیا میں گزاریں اتنے درجات بلند ہوں، کیونکہ آخرت کمانے کی جگہ یہ دنیا ہے، اس کے بعد موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہو گئی کہ عام آدمی کو یہ بتانا کہ بڑھاپا بھی آتا ہے اور بڑھاپا بڑا سخت بھی ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ اپنے بڑھاپے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ محتاجی والا بڑھاپا نہ ہو ہمارا نا۔ تو یہ حکمتیں ان باتوں کے اندر ہیں۔ پھر ہم نے کچھ باتیں کی تھیں اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی نکھارنے کے طریقے، تو اس میں ارکان اسلام ذکر، دعا، تسبیحات، سنت طریقے، درود شریف اور استغفار، ٹھیک ہے، اس کے پر ہم نے بات کی تھی، اور اس میں مختصر اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جو ارکان اسلام ہیں اس میں اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں، اپنے اخلاق نہ بگڑنے دیں، یاد کرواتے رہیں اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی کہ مسلمان اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرتے، مسلمان کی زبان سے، اس کی حرکات سے اسلام ٹپکنا چاہیے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ ہمارے اخلاق بہترین ہوں، لوگ ہمیں دیکھ کے سبق پکڑیں۔ نماز کے بارے میں، نماز پورے دھیان سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، اور نوافل کی خوب کوشش کریں۔ نوافل جتنے پڑھتے ہیں
اس کی تعداد بھی بڑھائیں اور اس میں مداومت یعنی ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں، اتنا رکھیں۔ زکوٰۃ یہ کہ ہر مہینے میں نفل صدقہ اس کی کم از کم مقدار مقرر کر لیں کہ میں ہر مہینے 100 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے نا، جتنا بھی ہو جائے، 50 روپے، 100 روپے، جتنا بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کو کریں، اس کو ضرور کریں۔ اور کبھی کوئی ضرورت مند مل جائے تو نیت یہ رکھیں کہ اگر کوئی ایسا ضرورت مند مل جائے جس کی واقعی بہت ضرورت ہے، تو پھر میں اس کے لیے اپنی ضرورت کو کم کر کے، اپنے خرچوں کو کم کر کے اس کی مدد کروں گا یا کروں گی، تو یہ نیت بھی رکھنی چاہیے۔ حج کے معاملے میں کیونکہ مشکل عبادت ہے، کم لوگوں کو موقع ملتا ہے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں، حج اور عمرے والوں سے ملتے رہیں، ان سے دعائیں کرواتے رہیں، اور ان جگہوں کی تاریخ اور تصویریں دیکھتے رہیں تاکہ شوق قائم رہے۔ اور روزے کے بارے میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ بسیار خور نہیں ہوتا، ہر وقت نہیں کھاتا رہتا، بہت زیادہ نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، یہ ناپسندیدہ ہے اسلام میں۔ آج کل ہم اس بات کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو اتنا کھائیں کہ دن میں کبھی کبھی تھوڑی بھوک بھی لگ جائے، تھوڑی اچھی بھوک لگ جائے تاکہ بھوک کا مزہ بھی رہے۔ بھوک بڑی روحانیت والی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ماہانہ روزے رکھیں نفس پہ زور ڈالنے کے لیے، جیسے پیر اور جمعرات کے روزے ہوتے ہیں یا ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کے، تو ان کے روزے آدمی اپنا معمول بنا لے تو روزوں سے تعلق رہے گا۔ دعا، ذکر اور تسبیحات، اس کی کوئی تعداد مقرر کر لیں، اور بچوں کے لیے بھی کوئی تعداد مقرر کر دیں، کوئی ترغیب بھی دیتے رہا کریں۔ اور سنت طریقوں کے بارے میں بس یہ یاد رکھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اگر سنت طریقے سے کر لیں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا باعث بھی ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت درود شریف پڑھنے سے بھی ملتی ہے، اور درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمتیں ہمارے اوپر برستی ہیں، جس سے دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ آخری چیز استغفار۔ تو استغفار صرف اس لیے نہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑی نیت ہے گناہ معاف کروانے کے لیے، دل سے آدمی استغفار پڑھے، یہ تو بہت بڑی کام ہے، بہت بڑی نیت ہے۔ اس کا ایک ضمنی فائدہ بھی ہے۔ ضمنی فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتیں کھول دیتے ہیں، ساری مشکلات ہٹا دیتے ہیں استغفار سے۔ بڑی بڑی احادیث ہیں، قرآن شریف کی آیات بھی ہیں اس کے اوپر۔ تو درود شریف اور استغفار اتنی آسان چیزیں ہیں، زندگی کو بھرپور انداز میں پر آسائش، پر مسرت اور آسان بنانے کے لیے اس سے غفلت بھی اتنی زیادہ ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو خاص طور پر ان چیزوں پہ توجہ کروائیں، کم از کم 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار بچوں کے لیے صبح اور شام مقرر فرما دیں، ان کی ہمت بندائیں، ان کو یاد کرواتے رہیں۔ درود شریف کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ درود پاک پڑھنے والا، درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو، یعنی 3 نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ رنگ کس میں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی اتباع میں، ان کی اطاعت میں رنگ دیتا ہے۔ اور استغفار کی کثرت میں آیت ہے سورہ ہود کی 52، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم سے آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں گے اور تمہاری موجودہ طاقت پر قوت کو بڑھائیں گے، اور مجرم بن کے وہ مت بڑھو۔ تو یہاں بتایا کہ دنیا کی رحمتیں بھی، دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے کھول دیں گے۔ پھر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی، یہ سارے کام تو اسی لیے ہو رہے ہیں نا پیچھے، اب کچھ اور اہم کام بھی بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنی ہے نا، تو کیا کریں کہ کم سے کم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ہر حال میں جہاں گناہ ہو رہے ہیں وہ فوراً توبہ کر لیں۔ کچھ آیات تقریباً 10 روزانہ آسان ترجمہ قرآن سے معنی کے ساتھ پڑھ لیں۔ کچھ تلاوت کم از کم 1 صفحہ، ٹھیک ہے، روزانہ محبت کے ساتھ، اچھی آواز میں، تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور نوافل محبت اور اہتمام سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، جتنے بھی شروع کریں انہیں مستقل پڑھتے رہیں، ناغے سے بچیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ گناہوں سے بچنا، قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنا، تو قرآن شریف کو رواں تلاوت کرنا، 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام نفل کا اہتمام کرنا، نفل نمازوں کا، نفل صدقے کا اہتمام کرنا، اور اس کو مستقل پڑھنا، یہ نہیں کبھی پڑھ لے کبھی چھوڑ دیا۔ اور 5ویں چیز، کثرت سے دعا کریں، ہر معاملے میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کریں اور ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کریں۔ کوئی مشکل پڑ جائے، گھر سے نکلتے وقت دعا کر لیں کہ یا اللہ جس کام کے لیے نکل رہا ہوں وہ کام پورا ہو جائے، اور سنت طریقے سے نکل جائیں گھر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی جانب سے عافیت کا مطالبہ بہت پسند ہے، تو عافیت کی دعا ضرور کیا کریں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیں، عافیت نصیب فرمائیں، دین کی بھی، دنیا کی بھی، میرے مال میں بھی، میرے اہل جو میرے خاندان ہیں ان کے اندر بھی۔
اور دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تکالیف سب میں یکساں فائدہ دیتی ہے، یعنی کہ جو مصیبت پڑ گئی ہے اس کو بھی دعا سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جو ابھی نہیں آئی ہے اس کو بھی دعا سے دور کیا جا سکتا ہے، اور تقدیری فیصلوں کو دعا سے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے، چنانچہ کثرت سے دعا کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، اللہ تعالیٰ سے دنیا میں آسانیاں لینے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں۔ اس کے بعد ہمیں 3 دعائیں بتائیں قرآن شریف سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ گناہوں کے اوپر صبر مانگنے کے لیے بڑی یکسیر دعا ہے، اس کو ضرور مانگنا چاہیے اس دعا کو نا، گناہوں پہ صبر مانگ، گناہ نہ ہو ہم سے، جب گناہ کا تقاضا ہو فوراً دعا مانگنا شروع کریں، جب تک مانگتے رہیں جب تک کہ دعا وہ گناہ جو ہے دل سے ہٹ نہیں جاتا۔ پھر یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں دعا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور یہ جو آخری آیت ہے اس کے جو الفاظ ہیں، اگر یہ الفاظ پڑھے جائیں گے تو یہ چیزیں جو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ مل بھی جائیں گی۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت، اس کے جو الفاظ ہیں اگر ان الفاظ میں دعا مانگی جائے تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دعائیں مانگنا نصیب فرمائیں۔ اور آخری بات آج یہ ہے کہ رمضان شریف سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان شریف کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ رجب گزر گیا، شعبان گزر رہا ہے، کیا ہم نے تیاری شروع کر دی ہے؟ تو تیاری کس طرح کرنی ہے اس کے لیے پچھلے سیشنز کو ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، وصلی اللہ علی نبی الامی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔